شاگرد ہیں، سن ہجری 748 میں انتقال ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں فرمایا 73 ہوں گے، بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، یہ 73واں فرقہ کون سا ہے؟ یہ ایک فرقہ بڑھا کیوں؟ بات سوچنے والی ہے نا، وہ کون سا فرقہ بڑھا؟ امام زاہدی لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ پہلی کی امتیں یا تو نبی کی موافق ہوتی تھی یا تو نبی کی مخالف ہوتی تھی، ہر خطے کا ایک نبی ہوتا تھا، کچھ لوگ نبی کے ماننے والے ہوتے، کچھ نبی سے بغض اور عناد رکھنے والے ہوتے۔ اس امت میں چونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد علماء کرام فرمایا انبیاء کے وارث ہے، تو فرمایا جو فرقہ اس امت میں بڑھا وہ ہوگا جو فقہا سے بغض رکھتا ہے، علماء سے عداوت رکھتا ہے۔ جو فقہا سے، آپ بولیں گے نہیں، جو فقہا سے بغض رکھتا ہے، علماء سے عداوت رکھتا ہے، فرمایا یہ فرقہ اس امت میں بڑھا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دین کے لانے والے، بات بھول گئی، دین کے لانے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دین اللہ کے نبی نے خدا سے لیا، صحابہ کو دیا، صحابہ دین کے پھیلانے والے بنے، اور ایک کام باقی تھا دین کے لکھوانے کا۔ سب سے پہلے کام اللہ پاک نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے لیا۔ امام ابو حنیفہ نے خواب دیکھا کہ میں حضور پاک علیہ السلام کی ہڈیاں مبارک بکھری پڑی ہیں اور میں اس کو جمع کر رہا ہوں۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ دیکھو معاذ اللہ کیسا خواب دیکھ لیا، اس لیے کہ خواب علماء کرام جانتے ہیں خواب جیسا ہوتا ہے اس کی تعبیر جو بالکل اس کے خلاف بھی ہوتی ہے۔ بہرحال اس وقت خواب کے سب سے بڑے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنا قاصد بھیجا کہ جاؤ ابن سیرین سے میرے خواب کی تعبیر پوچھ کے آؤ۔ قاصد گیا، ابن سیرین سے پوچھا کہ حضرت ایک آدمی نے خواب دیکھا ہے، اپنا نام بتانے سے منع کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ فرمایا کیا دیکھا ہے؟ فرمایا انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں مبارک بکھری پڑی ہیں اور وہ ان کو جمع کر رہا ہے۔ پوچھا خواب کس نے دیکھا ہے؟ تو شاگرد نے کہا کہ دیکھنے والے نے منع کیا ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں تم کہو نہ کہو خواب دیکھنے والا ابو حنیفہ ہے۔ اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو بکھری پڑی ہیں اس کو جمع کرنے کا کام اللہ ابو حنیفہ سے لے گا۔ آپ سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، قرآن کی آیت آئی، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں فرمایا اولین سے مراد تم سمجھ میں آیا، آخرین سے مراد کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان بن فارس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا آخرین سے مراد یہ ہے اہل فارس کے لوگ کہ اگر دین سریا پہ ہوگا تو وہاں سے دین کو لے کے آئیں گے، ایسے ان کے اندر دین کی طلب ہے۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علامہ جلال الدین سیوطی دیوبندی نہیں ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وفات سن ہجری 911، آپ فرماتے ہیں اس حدیث کا مصداق ابو حنیفہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں وہ شخصیت۔ اس کے بعد فرمایا دین چلا، اسلاف نے امت میں دین پھیلایا، اپنے مجاہدے کیے، کوششیں کی، دین چلتا رہا۔ ایک زمانہ آیا لوگوں نے کوششیں چھوڑ دی، پھر دین سے دوری ہونا شروع ہوئی اور وہ سنتوں سے اور دین سے دور ہوتے رہے۔ اس کے بعد سنتوں پر دنیا کو لانے کا ایک کام اللہ نے پھر سے لیا، وہ پڑا ہے ریاض دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ آج اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض ابو حنیفہ پہ کرتے ہیں یا پھر تبلیغی جماعت پہ کرتے ہیں، تو ان کا اعتراض اصل میں ابو حنیفہ پہ نہیں، اس آدمی پر ہے جس نے دین کو جمع کرنے کا کام کیا، سنتوں کو جمع کرنے کا کام کیا۔ دوسرا اعتراض ان کا تبلیغی جماعت پہ ہے، تبلیغی جماعت پہ نہیں بلکہ ان لوگوں پر ہے جنہوں نے دین کو پھیلانے کا کام کیا۔ پھر سے آپ سمجھ رہے ہیں، سنتوں کو جمع کرنے والے سے بھی بغض ہے اور سنتوں کو پھیلانے والے سے بھی بغض ہے، تو تمہیں بغض تو دین سے ہوا نا۔ هو جنات هو رفعت وهداية وسبيل إسعاد ودرب